ابھی تک جو خلاصہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ کیا ہے بھائی؟ انسان۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے اور پانی سے بنایا۔ ایک مخلوق اللہ کی ہے جنات، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ ایک مخلوق ہے اللہ کی فرشتے، جن کو اللہ پاک نے ایک خاص قسم کے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہ نور کیا ہے، اس کی بحث میں پڑھنے کی اور اس کی کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تہ تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات میں نے آغاز میں کرنی تھی، چلو اب آ گئی۔ جیسا کہ ابھی ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بھی بنایا، اللہ نے زمینوں کو بھی بنایا، اللہ نے پوری کی پوری کائنات کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ اس کیسے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب میرے ساتھ مل کے بولے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہمارے پاس کیوں اور کیسے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی کیوں بنایا، کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا، کچھ پتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بس ماننا ہے تم نے۔ ہم نے کہا جی مان لیا۔ یہ ہے ایمان۔ تو نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی ہے، اور فرمایا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 3 پر ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 4 پر ہیں۔ لیکن یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جس کی تخلیق کے اندر اضافہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فرشتے کتنے بڑے ہیں۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے 2 3 4 کا پہاڑا ہمیں سنا دیا گیا، وگرنہ فرشتوں کی حیت ایسی نہیں ہے، فرشتوں کی حیت بہت بڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ حضور آپ تحمل نہیں کر سکیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو دیکھیں۔ جیسے ہی جبرائیل اپنی اصل شکل میں آنا شروع ہوئے، حضور کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو جبرائیل اپنی واپس وہی انسانی شکل میں آ چکے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا پر دیکھا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ اور آپ کی برکت سے میرے ذہن میں آ گیا۔ زمین پر جبرائیل کو مکمل طریقے سے نہیں دیکھ سکے، سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل کو صحیح طریقے سے دیکھ لیا، کیونکہ زمین پر مادیت اثر انداز ہوتی ہے۔ آسمانوں سے اوپر چلے گئے تو مادیت کا معاملہ ختم ہو گیا، روحانیت آ گئی۔ جب روحانیت آ گئی تو تحمل بھی آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور 1 پر 2 پر ان کے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور روایت میری نظر سے گزری کہ جس میں فرمایا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے دیکھ کر تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ 12,000 والے پروں والے میکائیل کو دیکھ لیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارے استاد جی نے دوران سبق، بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، اب یہ مجھے یاد نہیں کہ کون سی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، تو ایک روایت انہوں نے ہمیں سنائی، وہ ابھی تک ذہن میں، بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بسا اوقات ایسی وہ پھنس جاتی ہیں کہ وہ نکلتی نہیں ہیں۔ تو ایک روایت انہوں نے سنائی تھی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ جو ہر گھر میں روزانہ 5 مرتبہ چکر لگا کے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کو اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن سب کو ان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے۔ تو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ بھائی ان کا حلیہ ایسا ہے کہ اگر 7 سمندروں کے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان جیسے 7 سمندر اور ملا لیے جائیں، اور ان 14 سمندروں کا پانی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالا جائے تو ان کے بالوں پر سے صرف 1 قطرہ گرے گا نیچے، اور ادھر والوں کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ نہ سوال کرنے لگ جانا کہ جی اتنی سی دنیا میں وہ کیسے سما جاتے ہیں۔ بھائی یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، جس نے بنایا وہی جانتا ہے کہ میں نے ان کو دنیا کے اندر فٹ کیسے کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ایک روایت اور مجھے یاد آ گئی ہے، بھی ہمارے استاد جی نے ہمیں دوران سبق سنائی ہے، میں شاید پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے استاد کے ذمہ لگا دیا کہ انہوں نے یہ ہمیں سنائی تھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح روایت ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ کسی نبی نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یا کسی فرشتے نے اللہ سے سوال کیا کہ اگر یہ آسمان اور زمین
آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ توجہ سے سننا ذرا اگلے الفاظ کیا ہے. اگر آسمان اور زمین آپ کی نافرمانی کریں تو یا اللہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ سنیں ذرا. آسمان کتنے ہیں بھائی؟ 7. زمینیں کتنی ہیں؟ 7. ہم ایک آسمان کی پیمائش اور ایک زمین کی بھی پیمائش، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی پیمائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سائنسدانوں کے اپنے اندازے ہیں، حتمی نتیجہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں توجہ کے ساتھ، کہ میں ایک جانور ان کے اوپر مسلط کروں گا جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک نوالے میں ہڑپ کر جائے گا. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر فرماتے ہیں اللہ پاک کہ میری چراگاہ میں ایسے کئی جانور چر رہے ہیں. او بھائی وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی کہ جہاں پر ایسے کئی جانور چر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہماری عقل کام کرنا چھوڑ جائے گی. اور میں دوبارہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی چیز کا نام ایمان ہے. اسی چیز کا نام ایمان ہے. جو چیز عقل میں نہیں آتی وہی ایمان ہے. جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں وہ یا تو ایمان ان سے چلا جاتا ہے یا عقل ان سے چلی جاتی ہے. دونوں میں سے ایک ہی کام ہوتا ہے، تیسرا کام نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر جگہ پر جا کر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. تو سورہ فاطر کے مضامین چل رہے ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ اپنی تخلیق میں جس چیز کا چاہے اضافہ کرنا چاہے تو کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھائی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. شیئن یہ جو شیئن کا چھوٹا سا لفظ ہے نا، اور اس کے آخر میں جو حمزہ 2 زیر ان آ رہی ہے، یہ ان کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا مطلب کائنات کی ہر چیز. اللہ سے نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ ڈھکی ہوئی ہے، نہ اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی باہر ہے. یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا. اور جو دوسری آیت آتی ہے وہ بھی اسی متعلقہ ہے. میں اس لیے چند گزارشات اس حوالے سے بھی عرض کر دوں. بھائی سنتیں پڑھ لی ہیں نا سب نے؟ بس ٹھیک ہے. فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له ولا مرسل له من بعده ومن یمسک فلا مرسل له من بعده. بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، رحمت، فرمایا کہ جس کو اللہ اپنی رحمت دینا چاہے اس سے کوئی وہ رحمت روک نہیں سکتا، اور اللہ جس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے اس تک کوئی وہ رحمت کے فیصلے پہنچا نہیں سکتا. ایک روایات صرف عرض کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، مسند موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کا دروازہ وہ صرف اللہ ہی کھولتے ہیں، اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا. تو بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ مخلوق کے در پر جانے کی کوئی ضرورت؟ رحمت وہیں سے آنی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آنی. خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، کسی مولوی کا فتویٰ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له، کہ جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیں ان رحمت کو دروازوں کو بند کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے اس کے لیے کسی کو دنیا کے اندر اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا کہ اس کو نقصان ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان سے بچا نہیں سکتی. اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ فلاں وقت میں بندے کو نقصان نہیں پہنچنا تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن پڑھا کریں، مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور ایمان بھی پختہ ہوگا. شرط کیا ہے کہ پڑھنا ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے آپ روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ یا اللہ آپ کے سامنے کسی کی کوشش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی جدوجہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں لکھ لیا کہ آج کی رات بھوک میں گزارنی ہے تو دنیا کی ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس بندے کو کھلا نہیں سکتی۔ میں ایک وہ مزاحیہ سی حکایت اکثر آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں، بس وہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک خاتون ہمیشہ بچپن سے اپنا ایک بیٹے کو ایک عقیدہ پختہ کروایا کرتی تھی کہ روزی اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بھائی آسمانوں سے تمہارا رزق آتا ہے، زمین میں اللہ نے رزق نہیں رکھا، زمین کی جو پیداوار ہے یہ پیداوار ہے، اس میں لذت، اس میں ذائقے، اس کے اندر برکت آسمانوں سے آتی ہے۔ تو وہ اس کا بیٹا جو تھا نا ایک دن تنگ آ گیا، اس نے کہا ماں جی کیا آپ ہر وقت مجھے کہ اللہ نے کھلانا ہے اللہ نے کھلانا ہے، کہتا میں آج دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کیسے کھلائے گا۔ چلا گیا جنگل کے اندر اور جنگل کے اندر ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کیسے کھلائے گا، میں نے آج بھوکا ہی رہنا ہے، آج میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے کچھ مسافروں کا گزر ہوا، انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کھانا وانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا اس کو وہیں پر چھوڑ دیا کہ پیچھے کوئی اور مسافر آ رہا ہوگا تو چلو وہ کھا لے گا، ہم تو سیر ہو گئے۔ وہ چلے گئے تو ایک گروہ اور آیا، وہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے اور آس پاس نہ بندہ نہ بندے کی ذات، انہوں نے کہا لگتا ہے کسی نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہے، اس کھانے میں زہر ملا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم کھانا کھائیں اور مر جائیں۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ بندہ ڈھونڈو۔ اب وہ سارا گروہ بندہ تلاش کرنے میں لگ گیا تو ایک کی نظر پڑی اوپر، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا جی وہ بیٹھا ہوا ہے، بلاؤ اسے۔ نیچے اتارا، سے کہا کھانا کھا، اس نے کہا بھائی میں نے نہیں رکھا یہ کھانا، اس نے کہا نہیں کھانا کھا، تو نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا، اس نے کہا بھائی میں نے نہیں رکھا، کہتے نہیں تجھے قتل کر دیں گے، پہلے کھانا کھا۔ پھر اس نے کھانا کھایا تو اسے پھر اپنی ماں کی بات سمجھ میں آئی۔ سب میرے ساتھ مل کے بولو کہ رزق کون دیتا ہے بھائی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔